السلام علیکم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک آدمی گرم تیل کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور مچھلیاں نکالتا ہے، اور جب اسے پوچھا گیا کہ آپ ایسے کیسے کر لیتے ہو تو اس نے کیا کہا، پہلے آپ اس کا جوانی سن لیجئے. باقی آپ کا ہاتھ نہیں جلتا، کچھ بھی نہیں ہوتا اتنے گرم ہو جائے. کلام الہی پڑھتا ہوں میں تو اس سے مجھے کچھ نہیں ہوتا، میرا ہاتھ نہیں جلتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چیخا میں ڈالا گیا نا، تو اللہ پاک نے ایک آیت نازل کی، قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. قرآن پاک میں ہے. میں نے اس کا وظیفہ کیا ہے، تو اس کا وظیفہ کرنے سے تو اللہ پاک مجھے ہر بلا سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے. تو جناب سے جب سوال ہوا کہ آپ ایسے گرم تیل میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں ہوتی، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کا ایک وظیفہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں گرم تیل میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو میرا ہاتھ جلتا نہیں ہے، یعنی میرا ہاتھ کو کچھ نہیں ہوتا ہے. جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آگ ٹھنڈا ہونے کا جو آیت نازل ہوا تھا، تو وہ آیت اس نے پڑھی اور کہا کہ میں اس کا وظیفہ کیا، اس کی وجہ سے گرم تیل میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. تو میرے بھائیو، یعنی اس کے ساتھ ایک کرامت ہو گیا. تو اگر ایسی اسے کرامت مان لیا جائے، قرآن کی آیت پڑھ کے ایسے گرم تیل میں ہاتھ ڈال دینے سے کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، تو کیا اگر غیر مسلم ایسی کوئی کرامت دکھا دیں تو کیا آپ ان کو بھی کرامت کو مان لو گے؟ تو ابھی ایک غیر مسلم بھائی کا ایک میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، تو پہلے آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ لیجئے. دیکھیے، اس ویڈیو میں ایک غیر مسلم بھائی بیٹھے ہیں، تو انہوں نے سیدھے کڑھائی کے اندر ہاتھ ڈالیں گے اور پکوڑا نکالیں گے. تو کیا ان لوگوں کا بھی کرامت یہ مان لیں گے؟ وہ بولیں گے نہیں، ہم ان لوگوں کے کرامت نہیں مانتے. تو ان لوگوں کا کرامت نہیں مانیں گے تو ہم ان لوگوں کا کیوں کرامت مانیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو صلاحیت کچھ اور دیا ہے، کچھ لوگوں کو صلاحیت کچھ اور دیا ہے. اسی طریقے کا ہر لوگ جو ہے الگ الگ اس میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا کچھ لوگوں کے پاس اتنا صلاحیت ہے کہ وہ گرم تیل میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگوں کا جو ہے صلاحیت ایسا نہیں ہے، جب وہ تھوڑا سا گرم بھی ڈالتے ہیں تو ان کا ہاتھ جل جاتا ہے. تو اس کو کرامت سمجھنا اور قرآن کا آیت کا میں نے وظیفہ کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے گرم تیل میں ہاتھ ڈال رہا ہوں تو میرا ہاتھ نہیں جل رہا ہے، یہ کہانیاں کرنا تو یہ بالکل جہالت ہے. تو میرے بھائیو، کیا واقعی میں اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لے یا بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلی ڈال دے تو کیا وہ اثر نہیں کرے گا؟ وہ آج ہمیں تفصیلاً بیان کریں گے انجینئر محمد مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں، جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا. مثلاً جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ پھرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں. دعا کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کر لیں. اگر کوئی دعا پڑھ کے تو سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان ساری دعاؤں کے ساتھ آتا ہے ناگہانی آفات جو انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی نہ کی. اب ایک بندہ کہ جی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا. ہاں، آپ کو کہانیاں کرائی گئی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا. یار، آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی غیر شرعی حرکت کریں؟ نہیں، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی. ابو داؤد میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے. اور اس نے آپ علیہ السلام کے کھانے میں بھنی ہوئی بکری جو کہ آپ کو پسند تھی اس کے اندر زہر ملا دیا. آپ علیہ السلام نے جب کھانا شروع کیا تو آپ کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے. تو جیسے ہی آپ نے لقمہ زبان پہ رکھا تو اس لقمے نے بول کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے نہیں نگلنا، میرے اندر زہر ہے. تو آپ نے وہ تھوک دیا. لیکن اس دوران کئی صحابہ جنہوں نے ایک ایک لقمہ چکھ لیا تھا ان میں سے کئی صحابہ شہید ہو گئے اس زہر کی وجہ سے، اور اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل بھی کروایا گیا. اس نے زہر دیا تھا. تو اسے پوچھا گیا بھی تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے چیک کرنا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں.
اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا، اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ خیر ایمان کی دولت پھر بھی نہیں ان کو نصیب ہوئی اس واقعے کے بعد بھی۔ جس طرح ہم یہاں لوگوں کو ان کے بزرگوں کی، بابوں کی کفری عبارتیں بھی دکھا دیتے ہیں نا، پہلے تو بڑے وثوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل غلط ہے، جب دیکھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ بتاؤ، پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ مینٹالٹی شروع سے۔ تو اب مجھے بتائیں صحابہ کرام جو ساتھ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا کھا رہے تھے وہاں پہ، تو کیوں شہید ہو گئے؟ زہر کا اثر ہو جاتا ہے، جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے آ جانی موت۔ بتائیے صحابہ کرام کا یہ حالت ہے تو یہ آدمی کا کیا؟ اور پھر صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ 4 سال تک نبی علیہ السلام کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف رہی، حتیٰ کہ آپ کی وفات بھی اسی میں ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دشمنوں کے ہتھے تو نہیں چڑھنے دینا تھا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ طے کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، تو اس کے تحت اللہ نے آپ کو اسپیشل پروٹیکشن دی۔ لیکن آپ کی خواہش تھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میری خواہش ہے اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی پوری کر دی اور آپ کو شہادت کے مرتبے تک پہنچایا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، کیا نبی علیہ السلام شہید ہوئے تھے، اس میں یہ ساری احادیث بتائی ہیں، باقاعدہ ان کو ڈسپلے کروایا ہے، ایک ایک کا JPG دکھایا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو وہ زہر کا اثر واپس آیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے کہتے تھے کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو میں نے گوشت کھایا تھا آج میری رگیں کاٹ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے آنرری طور پہ شہادت کے درجے کے اوپر فائز کیا اللہ کے حکم سے، یعنی اس کا زہر واپس آ گیا، ورنہ جو شہید ہونے والے تھے وہ تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام 4 سال تک سروائیو کیا، اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو واپس لے کے آئے۔ تو کوئی نقصان اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ کسی کے مقدر میں ہو۔ تو یہ جھوٹے واقعات ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا۔ تقدیر کو جو اپنے اوپر غالب کرے گا اس کے اوپر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ ناگہانی آفات کے لیے ہوتا ہے، اور ناگہانی آفات بھی ادر دین موت، موت نہیں ٹلے گی۔ موت اور بڑھاپا یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی میڈیکل علاج بھی نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کی آپ طب نبوی کے اوپر حدیث اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ آپ کو ملے گا کہ موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض کی دوا اللہ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن بڑھاپا اور موت آج بھی نہیں ہے سر، کوئی بڑھاپا نہیں کم۔ اگر کوئی شخص اپنی سکن سرجری کرا بھی لے تو اس کے اندر اعضاء کی عمر تو پوری ہو چکی ہوتی ہے، صرف چہرے کو مینٹین کیا ہے نا اس نے، وہ بھی کس حد تک، وہ کتنے بھدے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، جو زبردستی اس طرح کی سکن ٹائٹ کرواتے ہیں۔ اور اگر آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہوگا تو میرے بھائی کئی لوگ ہیں جن کی عمر تو 40 سال ہے لیکن ان کے گردے 60 سال کے ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے خوراک صحیح استعمال نہیں کی۔ ان کا معدہ ہو سکتا ہے 70 سال کا ہو چکا ہو، اس طرح کی باہر کی گندی غذائیں انہوں نے کھائی ہیں کہ جتنا اس نے ٹیمپر ہونا تھا 40 سالوں میں، 70 سالوں کے اندر وہ 40 سال میں ہی ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں انسان کی ہر عضو کی ایک میڈیکل لائف ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے درمیان وہ علیحدگی کروایا کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، اور رات کے وقت سارے اس کے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سے گناہ کے کام کروائے۔ کوئی آگے کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں شخص سے چوری کروائی، فلاں شخص سے میں نے قتل کروا دیا، فلاں شخص سے میں نے زنا کروا دیا۔ تو شیطان خاص امپریس نہیں ہوتا۔ ایک چیلا آگے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، تو شیطان کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے، اور اس کو گلے لگا کے ملتا ہے، کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جب میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پورا معاشرہ اس کے اوپر کھڑا ہے۔ اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہے کہ آخری درجے تک نبھانے کی کوشش کی جائے۔ میرا ایک کلپ کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ ہوا تھا یوٹیوب کے اوپر،
مظلوم بیوی کے نام سے، کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر کس طرح عورتوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں اور خامن جو ہے ان کو کس طرح اپنا غلام سمجھ کے رکھتے ہیں. آج مجھے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو مسلم شریف کی حدیث تھی کہ شیطان خوش ہوتا ہے میاں بیوی سے علیحدگی کے معاملے میں، تو قرآن نے بھی اس حدیث کو انڈورس کر دیا ہے کہ واقعی شیاطین کا جو اول مصداق ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرتی ہے. شیطان نے اس لیے حکم عدولی کی کہ وہ جنات میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا. سورۃ الکہف آیت نمبر 50. اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. ہاروت اور ماروت تو فرشتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہے تھے. جیسا کہ ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. آپ اور میں کسی کی روح قبض کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم پہ قتل کا مقدمہ لگ جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ کی شریعت کو توڑ رہے ہوں گے. تو اب اسی کانٹیکسٹ میں یہ اگلی آیت ہے، بڑی اہم ترین آیت، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت کے اندر. نہیں، شیاطین زمین پہ اترتے تھے، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، تو لوگ ان جادوگروں کی پیروی کرنا شروع ہو گئے. اللہ کی کتاب کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا. وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا، کیونکہ بنو اسرائیل میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بغض رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایکسیز آف ایول ہیں، کیونکہ ان کو بھی جو معجزات ملے ہوئے تھے وہ ان کو جادو سمجھتے تھے. ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں میرا کلپ ڈیٹیل ریکارڈ ہوا ہے، تخت بلقیس والا. پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی صبح کی جو مسافت ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی 1 مہینے کے برابر. پہاڑ ان کے والد کے ساتھ، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. اور پرندوں کی بولیاں کیا، ہد ہد ان کا جو تھا وہ ان کا سمجھ لیں کہ ایئر چیف تھا. تو اس قدر غیر معمولی صلاحیتیں ان کو حاصل تھیں کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ بھی جادوگر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا وہ جادوگری نہیں تھی بلکہ وہ معجزات تھے. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی ایسا کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ لیکن، یہ لیکن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی میں لیکن، اردو میں لیکن. لیکن شیاطین کفر کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر جادو سکھایا کرتے تھے. وما انزل علی الملکین، اور جو ہم نے نازل کیا تھا 2 فرشتوں پر، بابل شہر کے اندر، ہاروت و ماروت. ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جن پہ ہم نے ایک ایسی خاص چیز نازل کی تھی، وہ آگے ذکر آ رہا ہے، جو وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور وہ اس وقت تک کسی کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ کلیئر نہ کر دیں کہ یہ جو تم علم ہم سے سیکھ رہے ہو یہ فتنے والا علم ہے، یہ علم سیکھنا حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. لیکن وہ آزمائش کے طور پہ سکھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیوں پیدا کیے ہیں؟ تاکہ انسان کو آزمایا جائے. اب اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو اللہ نہیں پیدا کیا نا، اور ہمارے اوپر پابندی لگا دی کہ اس کا گوشت نہیں کھانا. اس میں خنزیر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کو ہماری آزمائش کے لیے پیدا کیا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ جانچنے کا نظام پیدا کیا، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی بغاوت نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کا بلیم نہیں آتا. تو جب کبھی بھی وہ کسی کو سکھانے لگتے تھے وہ دونوں، تو وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنۃ، ہم تو نہیں مگر فتنہ، آزمائش ہے تمہارے لیے. فلا تکفر، تو مت کفر کرو. یعنی فرشتے کہتے تھے کہ ہم کفر سکھا رہے ہیں لیکن کفر نہ سیکھو، یہ اللہ کی آزمائش ہے. یار اس سے ننگی بات کوئی کی جا سکتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور کہ ہمیں اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون اس آزمائش میں پڑتا ہے، کون نہیں پڑتا. اس کے باوجود لوگ
गुमराह हो जाए। तो ये कोई इतनी मायूब बात तो नहीं है, हमारी उम्मत भी ऐसे कर रही है। नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी के अंदर सारे कोई आपके जानसार तो नहीं थे, आपके जानी दुश्मन भी थे। आप अलैहिस्सलाम पे कातलाना हमले भी हुए, आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ भी दी गई, आपके घर वालों के ऊपर तोहमतें लगाई गई, हत्ता कि आपको जहर भी दिया गया। तो ये सारी तकलीफों से नबी अलैहिस्सलाम को गुजरना पड़ा। तो फरिश्ते तो फिर भी फरिश्ते थे, पैगंबर जो उनकी जिन्स से होते थे, उनकी स्पीशीज से होते थे, उनको भी लोग नहीं कबूल करते थे। फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी। और वो क्या सिखाते थे? वो दोनों सिखाया करते थे ऐसा मंत्र, ऐसा जादू, ऐसा कोई तावीज गंडा सिखाते थे जिसके जरिए मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी करवाते। यानी वो जो फरिश्ते थे वो क्या करते थे? अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थे, और ऐसी आजमाइश थे कि वो ऐसा मंत्र सिखाते थे जिसके जरिए कोई शख्स मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करवा सकता है। तो सेक्स तो हमेशा पोटेंट जज्बा रहा है। उस जमाने में भी अगर किसी को किसी की बीवी पसंद आती थी तो वो ऐसे कोई तावीज़ धागे के जरिए वो जो सीखते थे, मियाँ बीवी में अलहदगी करवा के तो खुद फिर शादी कर लेते थे। तो इस तरह के उलूम आजकल भी आप देखें मार्केट के अंदर आम है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये उलूम उसी वक्त असर करते हैं कि जब जिनके ऊपर ये अमल किया जा रहा हो वो खुद अल्लाह से गाफिल हो। अगर जो शख्स सुन्नत अज़कार करता है और वज़ाइफ का एहतमाम करता है, अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, तो दुनिया के सारे जादूगर मिल के कुछ नहीं कर सकते। एक नबी अलैहिस्सलाम का जो वाक़या जादू वाला है, जिसके ऊपर मेरा क्लिप भी रिकॉर्डेड है, वो सिर्फ अल्लाह ताला ने एक रोल मॉडल के तौर पर एक वाक़े से आप अलैहिस्सलाम को गुजारा। उसके बाद कभी आपने सुना हो किसी सहाबी पे जादू हुआ हो? हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने सुपर पावर्स उलट दी थी, तो यहूदी यरूशलेम में बैठे हुए थे और वो जादू में मशहूर थे, करवा देते हज़रत उमर के ऊपर जादू? नहीं। जब जादू का इलाज उतर आया मुअव्विज़तैन, आखिरी 2 सूरतों की शक्ल में, तो सहाबा किराम इन वज़ाइफ का एहतमाम करते थे, इसलिए उनके ऊपर कभी इस किस्म के सिफली जो उलूम है उन्होंने कभी कोई बुरा असर नहीं दिखाया। तो अगर जादू से ही जंगें जीती जाती तो वो जीत लेते, तो इस तरह नहीं होता। खैर ये अलग टॉपिक है, मैं उसकी डिटेल में आज नहीं जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करवा देते थे, और ये मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करवाने का फितना आज तक इसी तरीके से जारी है। शयातीन ये जुदाई करते हैं, और इसके लिए ज़रूरी नहीं किसी ने तावीज़ करवाया हो, अपनी गलतियाँ भी आती हैं। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और पहले वाला जो मैंने वीडियो दिखाया था जो गरम तेल में हाथ डालता है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो गैर मुस्लिम भाई वो भी जो हाथ में तेल में हाथ डाल देते हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।